میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ خاتون نے سوال کیا ہے کہ مخلوط نظام تعلیم میں اگر کوئی عورت بالکل پردے میں جا کر پڑھاتی ہے تو آیا اس کے لیے یہ تنخواہ لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس بارے میں اس چیز کو بہت تفصیل سے اور بہت بنیادی ایک نقطہ ہے شریعت کا جس کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ شریعت میں مخلوط نظام کا کوئی تصور نہیں ہے، چاہے وہ نظام تعلیم ہو یا کوئی محفل ہو یا کوئی شادی ہو یا کوئی غم ہو، عورت اور مردوں کے اختلاط رکھنا، اس طرح کی کوئی تقریب یا کوئی کلاس، کوئی نظام تعلیم، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے، شریعت نے اس سے بالکل منع کیا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو مخلوط نظام تعلیم ہے یہ بالکل ناجائز ہے، اور حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پہلی ترجیح اپنی تعلیمی نظام کے حوالے سے اس چیز کو بنائیں کہ مخلوط نظام تعلیم کو ختم کرے۔ ہم مغرب کی دیکھا دیکھی ہر چیز میں مغرب کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی ترقی کے پیچھے راز یہ کہ ان کا مخلوط نظام تعلیم ہے، تو ان کی جو غلط چیزیں ان میں تو ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، جو اچھی چیزیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے غلط چیزوں میں پیروی کر کے ہم تھوڑی ترقی کر سکتے ہیں، اور جو اچھی چیزیں اس کا تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، مغرب کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ تو مخلوط نظام تعلیم یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ لیکن جب تک یہ نظام تعلیم ہے اور ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ، کوئی متبادل نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت سے ہٹ کر عام جو لوگ ہیں ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ کوئی اسکول کھولیں، آپ کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، تو آپ یہ کوشش کریں اپنی سطح پر کہ آپ ایسا نظام تعلیم بنائیں کہ لڑکوں کی کلاس الگ ہو، لڑکیوں کی کلاسز الگ ہوں، یا پردے کا ایسا اہتمام ہو کہ بالکل اس میں یہ مخلوط سسٹم اس کے اندر بالکل نہ ہو، کو ایجوکیشن کا۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا یا کسی ادارے میں ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں مجبوری کی حالت میں علماء نے کچھ شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مسلسل بچیوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو بار بار پردے کی باقاعدہ ترغیب دی جاتی رہے، یہ سلسلہ مستقل جاری رہے۔ ہمارے ہاں تو بسا اوقات بعض یونیورسٹیوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حجاب کرنے والی بچیوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی۔ ہمارے ہاں کے پی کے میں یہ بعض اسکولوں کے اندر حکومت کی جانب سے یہ قرار دیا گیا کہ یہاں مرد داخل نہیں ہوں گے، یہاں کی میڈیا کوریج نہیں ہوگی، تو اس پر بہت سارے ہمارے لبرل لوگوں نے جو ہے نا آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ یہ کیسے ہو جائے گا اور یہ عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ ان کو عورتوں کا حق صرف اسی چیز میں نظر آتا ہے کہ دنیا کے سامنے ان کو شو پیس بنا کے دکھائیں، اور ان کو عورتوں کا حق کسی چیز میں نظر نہیں آتا۔ جہاں ریسیپشن ہوگا، ایئر ہوسٹس کو آپ دیکھ لیں، بس ہوسٹس دیکھ لیں، سب جگہ عورت کو بٹھایا ہوا ہے شو پیس کے لیے کہ ہر آدمی اپنی ہوس والی نظر اس پر ڈال کر اور بری اور گندی نظروں سے اس کو دیکھتا رہے۔ ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن کی حیثیت سے جو احترام کی نظریں ایک انسان اٹھاتا ہے عورت کی طرف، وہ نگاہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اسی میں ان کو سارے حقوق نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے کے پی کے حکومت کی، اس کو سراہنا چاہیے۔ ہم اس کی مکمل حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور پورے ملک میں اس نظام کو ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ طالبات کے لیے یہ کوشش کی جائے کہ طلبہ آگے بیٹھیں، جو لڑکے ہیں اور جو طالبات ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ پیچھے بیٹھیں، تاکہ یہ کم از کم اس درجے میں مخلوط ماحول سے بچا جا سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پڑھائی کے علاوہ دیگر گپ شپ لگانا، ہنسی مذاق کی باتیں کرنا، بے تکلفی کرنا، اس سے بالکل ادارے کی سطح پر قانونی طور پر منع کیا جائے کہ کسی عورت سے گپ شپ لگانا، ہنسی مذاق کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہر طالب علم، ہر استاد اپنے ذہن کی، اپنے فکر کی، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے۔ قرآن کریم میں آتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ کہ مومنوں کو بھی حکم ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور مومنات خواتین کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ ان شرائط کے ساتھ کوئی مخلوط نظام تعلیم میں پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے مجبوری کی وجہ سے، تو بہرحال اس کی علماء نے گنجائش دی ہے۔ لیکن بہرحال جو تنخواہ لی جاتی ہے، تنخواہ تو چونکہ وقت کی اور تعلیم کی لی جاتی ہے، تو وہ تنخواہ لینا تو بہرحال جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔